ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 50 تک 28 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کے رویے کو بیان کیا ہے، پھر پیغمبر کی التجا اور اپنی طرف سے اللہ نے عذاب کے بھیجے جانے کا ذکر کیا ہے، نبی اور نبی کے ماننے والوں کی نجات اور نہ ماننے والوں کی ہلاکت کا ذکر ہوا۔ نمبر 2، نوح علیہ السلام کے بعد اس کرۂ ارضی پر ایک اور مضبوط ترین قوم کا ذکر ہوا جو جسمانی اعتبار سے یا قد کاٹ کے اعتبار سے بڑی مضبوط تھی، اور وہ قوم عاد تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ان دونوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب حق کا ذکر ہوگا تو ساتھ باطل کا بھی تذکرہ ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جس زمانے میں مبعوث ہوئے، اس زمانے کے ظالم اور درندہ صفت بادشاہ فرعون کا بھی ذکر ہوا، حامان کا بھی ذکر ہوا، اور اس کے ماننے والے چیلے چماٹوں کا بھی ذکر ہوا، اور بتایا یہ گیا کہ ماننے والے ہمارے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، نہ ماننے والے ناکام ہوتے ہیں۔ آخر میں ذکر ہوا حضرت عیسیٰ ابن مریم کا علیہ السلام، اور ان کا مختصر سا تذکرہ ہوا۔ یہ چند شخصیات کے اور ان کے مقابل میں جو لوگ تھے ان کا ذکر ہوا۔ انشاءاللہ العزیز ان تمام آیات کے حوالے سے اور ان تمام شخصیات کے حوالے سے ترتیب وار ہم بات سمجھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق بات سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام سے متعلق بات سمجھنے سے پہلے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آخری جو آیت تھی، یعنی پچھلے درس کی آیت نمبر 22، اس میں ذکر تھا وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ یہ جو کشتیاں ہیں، یہ جو سواریاں ہیں، ان میں تمہارے لیے نفع ہیں، فائدے ہیں، ان پر تم سواریاں کرتے ہو، بار برداری کا کام لیتے ہو، مال برداری کا کام لیتے ہو، یہ سارے معاملات بیان ہوئے۔ اب جب کشتی کا ذکر آ چکا، اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی اور زمینی نعمتوں کا بھی ذکر کیا، اور اس میں پھل میوے اور اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہوا۔ گویا اس کرۂ ارضی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت انسانوں میں اگر دیکھی جائے تو وہ اس کی جسمانی قوت اور طاقت اور صلاحیت ہے۔ اگر اس صلاحیت اور قوت طاقت کو دیکھیں تو یہ صلاحیت، یہ قوت اور یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کو بہت زیادہ عطا فرمائی تھی، ایک قوم عاد، دوسری قوم سمود۔ زمین کے اندر دوسری جو بڑی اہم ترین نعمت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے زمین کی پیداوار۔ زمین کی پیداوار کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مصر کی زمین کو بڑا ہی زرخیز بنایا تھا، اور اس زمین میں آباد لوگ بڑے ہی متمدن اور بڑے ہی یوں سمجھ لیں کہ دنیاوی اعتبار سے آسائشوں اور آرائشوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہاں پر دو طبقات تھے، ایک قبطی قوم اور دوسری اسرائیلی قوم۔ جو بنی اسرائیل تھے وہ نسبتاً ان کے بہت زیادہ غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہے تھے، اور یہ ان کی اپنی بدبختی کا نتیجہ تھا۔
کہ جن کے پاس آتے ساتھ ہی اقتدار تھا، اب وہ 300 سال کے اندر اندر غلام بن گئے، تو یہ اپنی کمزوری اور قباحت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مملکت خداداد پاکستان ہمیں دیا ہے، ہم اس کی اگر قدر نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ ہم سے یہ نعمت چھین لیں گے، اس میں نادانی اور کمزوری اور کوتاہی ہماری اپنی ہوگی، ورنہ اللہ نے تو نعمت دی ہے۔ ایسے ہی مصر کے لوگ عمومی طور پر سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور متمدن لوگ تھے، آسائشوں اور آرائشوں میں رہنے والے لوگ تھے، نہریں وہاں چلتی تھیں، پھل پھول زراعت ہر چیز موجود تھی۔ اب یہ ذکر میں نے کیوں کیا، اس کو سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسان کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر انسان کو نطفے سے پیدا کیا، مختلف مراحل بیان کیے۔ اب اس انسان کی جو طبیعت اور مزاج اور فطرت ہے، اس کو مد نظر رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر چونکہ بھولنے کا عنصر بھی تھا، اس انسان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی ہے، اس انسان کے اندر حق کو رد کرنے جھٹلانے کی خوبی بھی موجود ہے، جس کو ہم خامی کہتے ہیں، وہ صلاحیت بھی موجود ہے۔ اب یہ دونوں طرح کی صلاحیتیں اس میں موجود ہیں، اما شاکرہ و اما کفورہ، شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے، اللہ نے اس کو یہ اختیار دے رکھا ہے۔ اسی اختیار کو سامنے رکھ کر، پھر شیطان کے حملوں کو سامنے رکھ کر، پھر زمین کے اندر موجود اللہ کی نعمتیں، اس کے پاس موجود اللہ کی نعمتیں، فلکی نعمتیں، آسمانی نعمت، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، ان نعمتوں کا تذکرہ کر کے اب خاص طور پہ کچھ شخصیات کا ذکر کیا جا رہا ہے، کچھ اقوام کا ذکر کیا جا رہا ہے، تاکہ انسان کو بات سمجھنے میں آسانی ہو کہ ہمیں اللہ نے کن مراحل سے گزار کر کے بنایا ہے، اور ہم ہی میں سے، ہمارے بڑوں میں سے، ہم میں سے پہلے جو انسان تھے، ہم سے پہلے جو امتیں تھیں، ہم سے پہلے جو لوگ تھے، ان کے اندر اللہ کی بات ماننے کی جو طلب تھی، تڑپ تھی، فکر تھی، وہ کیا تھی، اور نہ ماننے کا جو ضد اور اناد اور ہٹ درمی تھی، وہ کیا تھی۔ ماننے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، نہ ماننے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، یہ قرآن پڑھنے والا ہر قاری، ہر قرآن کا قاری، ہر قرآن پڑھنے والا آدمی اس بات کو مد نظر رکھ کر کے کہ پیچھے کیا بیان ہوا ہے، آگے کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس بنیاد پر میں نے عرض کیا کہ یہ جو آگے کے جتنے بھی واقعات ہیں، یہ اصل میں یہ اس تمہید کے نتیجے میں بات سمجھانے کے لیے بیان کیے گئے ہیں کہ دیکھو تم انسان ہو، ہمارے بنائے ہوئے ہو، اگر ہمارے راستے پہ چلو گے تو کامیاب ہوگے، اور اگر نہیں چلو گے تو ناکام ہوگے۔ اب تذکرہ دیکھیے نوح علیہ السلام کا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان سے کہا، یعنی قوم نے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اب غور کیجیے، دنیا میں یہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ نے بحیثیت رسول مبعوث فرمایا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی تھے وہ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا رہے تھے، لیکن کوئی شرعی احکامات، کوئی جو آسمانی ہدایات تھیں، وہ جائز اور ناجائز کے حوالے سے، حلال اور حرام کے حوالے سے، وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ وہاں انسانیت ساری کی ساری ایک طرز پر، کان الناس امۃ واحدہ، سارے ایک ہی امت تھے، ایک ہی ڈگر پہ چل رہے تھے، ایک ہی سمت ان کا رخ تھا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ کی عبادت۔ وہ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ ہی کی پرستش کرتے تھے، اس لیے وہاں پر احکامات یا جائز ناجائز، وہاں ہر چیز درست چل رہی تھی۔ لیکن نوح علیہ السلام سے پہلے آخری نبی جو دنیا میں تشریف لائے، نوح علیہ السلام سے پہلے وہ حضرت ادریس علیہ السلام۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ادریس علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد لوگوں میں ان کی محبت بہت زیادہ بیٹھی، تو ان میں سے کسی ایک نے ادریس علیہ السلام کی کوئی صورت، جو مورتی ہم کہتے ہیں، وہ صورت بنا کر کے اپنے گھر میں چھپا کر رکھ دی۔
آہستہ آہستہ کسی کی نظر پڑی، دوسرے کی، تیسرے کی، ان کے دل میں بھی طلب پیدا ہوئی، انہوں نے بھی بنانا شروع کر دیا. پھر یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے، یہ عقیدت تھی، ابھی تک عقیدت تھی، اور یہ عقیدت بڑھتے بڑھتے چوکوں اور چوراہوں پہ چلی گئی. یاد رکھیے جب امت کا رشتہ علم نبوت سے کٹ جاتا ہے تو امت کے عقائد، نظریات اور فکر تباہ ہو جاتا ہے. جب امت کا رشتہ عمل نبوت سے کٹ جاتا ہے، رشتہ علم کٹ جائے تو فکر، عقیدہ، نظریہ خراب. کیونکہ ظاہر ہے اب یہ جو علم ہے جو یہاں موجود ہے وہ نبی والا علم نہیں ہے، نبی سے حاصل کردہ نہیں ہے. تو پھر جب اس علم کا اور اس علم کا آپس میں جوڑ نہیں تو یہاں جو فکر پیدا ہوگی، یہاں جو نظریہ پیدا ہوگا وہ غلط پیدا ہوگا، وہ نبی سے حاصل کرا ہوگا. فکر الگ ہوگی، نظریہ الگ ہوگا، سوچ. ایسے ہی اگر یہاں کا عمل نبی کے عمل سے دور ہو جائے، کٹ جائے، تو پھر عملی طور پر قوم کے اندر، امت کے اندر رسم و رواج، بدعات، خرافات اور غلط قسم کے اعمال پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں پیدا ہو گئے. نوح علیہ السلام سے پہلے لوگوں میں ایسا ہی ہوا. فکر علمی بھی ختم ہو گئی، فکر عملی بھی ختم ہو گئی. ادریس علیہ السلام کے ساتھ اب عقیدت کا رشتہ تو رہ گیا لیکن علم کا رشتہ کٹ گیا، عمل کا رشتہ کٹ گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے مورتیاں بنائی محبت میں، عقیدت میں، پھر وہ محبت عقیدے میں بدلتی گئی اور پھر لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگے، یہاں تک کہ سارے انسان اس وقت بت پرست بن گئے. کیا بن گئے؟ بت پرست. اور ادریس علیہ السلام کے بعد کچھ لوگ اس امت میں، ادریس علیہ السلام کی امت میں بہت نیک، بہت پارسا، بہت متقی پرہیزگار تھے. جیسے ہمارے یہاں بھی بہت سارے اللہ کے ولی ہیں نا، جن کے مزارات پہ ہم دمال بھی ڈالتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں. تو وہاں پر بھی کچھ بزرگ تھے، قرآن پاک نے سورہ نوح میں ان کا ذکر کیا. ان بزرگوں کی بھی اسی طرح مورتیاں بننا شروع ہو گئی. پہلے ادریس علیہ السلام، پھر وہ بزرگ، اور پھر چلتے چلتے قوم ساری مشرک ہو گئی. جب شرک حد سے بڑھ گیا تب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. اب نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جو رسول بنا کر کے بھیجے گئے کہ لوگوں کو بتائیے کہ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے. دین کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو آدم علیہ السلام سے آپ تک چلا آ رہا ہے. اب شریعت کیا ہے کہ یہ جو بت پرستی تم کر رہے ہو یہ ناجائز ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی، تم کر رہے ہو. پہلے کبھی کسی نبی نے آ کر بت پرستی کی ممانعت نہیں کی، وجہ ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت ہی نہیں تھی، بت پرستی تھی ہی نہیں. تو رد کس بات کا کرتے؟ جب کوئی چیز ہوتی ہے، معرض وجود میں آتی ہے تو تب اس کا رد ہوتا ہے. اب جب معرض وجود میں آ گئی تو پہلے نبی تھے جنہوں نے رد کرنا شروع کیا. اب ظاہر ہے صرف بت پرستی کا معاملہ نہیں تھا، بہت ساری چیزیں، حلال اور حرام کا مسئلہ بن گیا، جائز اور ناجائز کا مسئلہ بن گیا. ٹھیک ہے، اب ان احکامات کو، ان مسائل کو انہوں نے بتانا شروع کیا اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے. اس لحاظ سے وہ پہلے نبی ہیں جو رسول ہیں، باقاعدہ شرعی احکامات لے کر اپنی امت میں اور اپنی قوم میں آئے. اب جب انہوں نے دعوت دی تو جہاں فکریں، جہاں نظریات خراب ہو جائیں وہاں پر آپ پہلی دفعہ جب دعوت دیتے ہیں تو یہ دعوت قابل قبول نہیں ہوتی. اور نوح علیہ السلام اب دعوت کا مرحلہ شروع کرتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتے 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 مفسرین نے لکھا ہے کہ 4 قومیں، 4 نسلیں نوح علیہ السلام کے سامنے پیدا ہو کر جوان ہوئی، جوان ہو کر کے بوڑھی ہوئی، مر کب گئی. ایک نسل، دوسری نسل، تیسری، چوتھی، پانچویں نسل میں جا کر کے یہ بات ہے جو آگے آ رہی ہے. آگے جو آ رہی ہے، یہ جو دعوت ہے یہ 5 نسلوں کو دی ہے، لیکن جو اصل بات ہے عذاب والی اور دعا والی وہ آگے جو آ رہی ہے وہ 5ویں نسل کے لیے. تو یہاں پر نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے. تو نوح علیہ السلام نے ایک دفعہ دعوت نہیں دی بلکہ 950 سال. سورہ عنکبوت میں قرآن پاک نے ذکر کیا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 1000 میں سے 50 سال کم، یعنی 950 سال تک دین کی دعوت دیتے رہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ایک نسل اپنی عمر طبعی کو تمام کر چکتی اور اپنی عمر کے آخری مراحل میں کوئی بزرگ جاتا، کوئی آدمی جاتا، تو وہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماننے چاہنے اور دلچسپی رکھنے والوں کو باقاعدہ اس بات کی وصیت کر کے جاتا تھا کہ سنو
میرے مرنے کے بعد بھی نوح کے پاس مت جانا، میرے مرنے کے بعد بھی ان کے پاس مت جانا، یہ تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹائے گا۔ یہ وہ پہلا فکرہ تھا جو اس قوم میں آیا کہ آباء و اجداد کا دین، حالانکہ آباء و اجداد کے دین کو اگر دیکھا جائے تو آباء و اجداد کے دین میں ادریس علیہ السلام تک تو سارا کا سارا دین ایک امت کا تھا، لیکن انہوں نے اپنے انہی لوگوں کو ترجیح دی جو ان کے نظریات کے حامل لوگ تھے۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ انہوں نے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت توحید دی، اس قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ بڑا عجیب و غریب جواب، اور یہ جواب ساری ہی اقوام نے دیا ہے۔ وہ جواب کیا ہے سنیے، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم، تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر چاہتا، اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے اپنے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی نہیں دیکھی یا نہیں سنی تھی، ہم نے اپنے آباء اجداد میں، باپ دادا میں یہ بات کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ یہ ان کا جواب ہے، یہ ان کا۔ یہاں آپ دیکھیے پہلی بات وہ کیا کر رہے ہیں، پہلی بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ انسان ہے، یہ انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے ان کے انکار کی پہلی وجہ، یا دھوکہ، پہلا دھوکہ ان کے ذہن میں جو آیا کہ ہم جیسا انسان ہے، تو ہم جیسا انسان اور ہے تو پھر یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، بازار میں چلتا ہے پھرتا ہے، بات کرتا ہے، بیوی ہے، بچے وغیرہ وغیرہ، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اس چیز نے ان کو دھوکے میں ڈالا۔ اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا کہ نبی ہمارے پاس ہی نبی نے آنا تھا تو پھر لو شاء اللہ لانزل ملائکہ، پھر اللہ فرشتے کو اتارتے، یہ انسان کو کیوں بھیجا؟ معلوم یہ ہوا انسان نبی نہیں ہو سکتا، یہ ان کا تصور تھا۔ قرآن پاک نے یہی جواب قوم عاد کا بھی ذکر کیا ہے، یہی جواب قوم سمود کا بھی ذکر کیا ہے، یہی جواب دوسری اقوام کا بھی ذکر کیا ہے۔ اب اس جواب کو ذرا سمجھیے، یہ جواب ہے کیا؟ اصل میں جو لوگ کفریہ نظریات اختیار کرنے والے ہیں یا ہوتے ہیں، ان کو جب حق بات کی دعوت دی جاتی ہے تو حق بات کا جواب وہ دلیل سے نہیں دے سکتے۔ ظاہر دلیل ہوگی تو دیں گے نا، دلیل ہے ہی نہیں۔ اب جب دلیل سے جواب نہیں دے سکتے تو اب ان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو مان لیا جائے، سر تسلیم خم کر لیا جائے، یا یہ کہ اپنے موقف پر ڈٹ کر حق بتانے والے کا راستہ روکا جائے۔ اب یہ جو راستہ روکنے کا عمل ہے یہ اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ جو کافر کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جو داعی ہوتا ہے اس داعی کا مذاق اڑایا جاتا ہے تاکہ وہ ذرا اپنے اندر گلٹی فیل کرے، اپنے اندر ذرا احساس کمتری کا شکار ہو جائے اور اپنے آپ کو ذرا کمتر سمجھنا شروع ہو جائے، اور جب وہ ایسا ہوگا تو پھر دعوت دینا چھوڑ دے گا، بات ختم ہو گئی، ان کی بظاہر جیت ہو جائے گی۔ یہ ان کا ایک، اگر یہ سلسلہ کامیاب نہیں ہوتا، داعی اپنی دعوت پہ ڈٹا رہتا ہے، پھر اگلا اقدام وہ یہ کرتے ہیں کہ داعی کی ذات پر اٹیک کرتے ہیں، داعی کی ذات پر اٹیک کرتے ہیں۔ مثلا اس کی آنکھ کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے سر کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے جسم کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے حال و عیال کے حوالے سے بات کریں گے، اس کی شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے، ہاں جی، وغیرہ وغیرہ۔ جب یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے تو پھر اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ لالچ۔ داعی کو لالچ دی جاتی ہے، بھائی آپ کا مقصد کیا ہے اس سارے پیغام سے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شادی شدی کرنی ہے تو بتا دیں، ہم اپنی قوم کی کسی بھی حسین جمیل خاتون سے آپ کی شادی کر دیتے ہیں۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے، کوئی سرداری چاہتے ہیں تو پھر بتا دیں آپ کو کس علاقے کا جو ہے وہ گورنر، چیف سیکرٹری، آئی جی، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم بنا دیں، بتائیں تو صحیح۔ یہ بھی نہیں ہے، لالچ بھی نہیں، دولت چاہیے دولت دے دیتے ہیں۔ لالچ بھی کارگر نہ ہو تو چوتھا اور آخری مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو جان سے مارنے کی
دھمکی ہوتی ہے اور اس پر یعنی عمل درآمد بھی وہ کرتے ہیں۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ پہلو بھی دیکھیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس ایک وفد گیا مشرکین کا، آپ کا بھتیجا کیا چاہتا ہے، شادی، دولت یا سرداری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تو میں اس کو صرف خلاصہ عرض کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ چچا اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ لیں تب بھی میں اپنے موقف سے باز نہیں ہوں، یہ میرا مقصد ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اب سمجھیے، قرآن نے اسی لیے جا بجا ایک لفظ استعمال کیا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ۔ یہ جو جملہ ہے، یہ جو جواب ہے، یہ جو نبی کی زبان سے یہ کلمات ادا کروائے گئے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کا اپنا انکار کرنے کا ایک زاویہ اور ایک انداز ہوتا ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ انہیں سمجھا دیجئے۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے کہی، یہی بات حضرت ہود علیہ السلام نے کہی، یہی بات حضرت صالح علیہ السلام نے کہی، یہی حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء علیہ السلام یہی جواب دے رہے ہیں کہ سنو، ہمیں آپ سے کسی قسم کے اجر کی کوئی لالچ، کوئی امید نہیں ہے۔ ہم یہ بات آپ کو کسی لالچ کی بنیاد پر نہیں بتا رہے کہ ہمیں عہدہ چاہیے، دولت چاہیے، مال چاہیے یا کوئی عورت چاہیے، نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ گویا کہ منہ توڑ جواب تھا ان کا۔ یہاں جو عرض میں کرنا چاہتا ہوں اس کو ذرا سمجھیے کہ یہ بات مشرکین کی طرف سے ہمیشہ ہر نبی کو کہی جاتی رہی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ نبی اپنی دعوت اور پیغام سے رک جائے، بس اس کے لیے وہ کہتے ہیں آپ تو ہماری جیسے انسان ہیں بھائی، آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ آپ کے بھی کان، ہمارے بھی کان، آپ کی بھی آنکھیں، ہماری بھی آنکھیں، آپ بھی کھاتے پیتے، ہم بھی کھاتے پیتے، آپ بھی چلتے پھرتے، ہم بھی چلتے۔ یہ گویا کہ ان کی جو حیثیت ہے اس کو مجروح کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان کو اپنے جیسا گرداننے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ میں اور ہم میں فرق کوئی نہیں ہے۔ جب فرق کوئی نہیں ہے تو آپ مطیع کیسے، یعنی آپ مطاع کیسے، ہم مطیع کیسے، ہم آپ کی اطاعت کیوں کریں؟ بس دیکھیں، ان ہوا الا رجل بہ جنۃ فتربصوا بہ حتی حین۔ یہاں آپ دیکھیے شخصی حملہ ہو رہا ہے۔ پہلے کیا ہو رہا ہے؟ ان کی دعوت کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، آپ ہماری طرح انسان ہیں۔ اب اگلی بات کیا ہو رہی ہے؟ ان ہوا الا رجل بہ جنۃ۔ بھائی یہ تو وہ آدمی ہے کہ جس کو دیوانگی کا عارضہ لاحق ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اب یہ ذات پر اٹیک ہو رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے، ان کا استہزاء ہو رہا ہے۔ فتربصوا بہ حتی حین، ان کو چھوڑ دو ایک مدت تک، خود بہت ٹھیک ہو جائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، جیسے کہتے ہیں نا یار ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور ایک نہ ایک دن سمجھ ہی جائیں گے۔ ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ اپنے آبا و اجداد کے، یہ بزرگوں کے، یا ہمارے نظریات کو سمجھ جائیں گے، جان لیں گے، ہمارے نظریات کے موافق زندگی اختیار کر لیں گے۔ قال رب انصرنی بما کذبون۔ نوح علیہ السلام نے ان کا جواب سن کر کے فرمایا کہ اے اللہ مجھے انہوں نے جھٹلایا ہے، تو میری مدد فرما، اے اللہ تو میری مدد فرما، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ اب یہ جو بات ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے انہوں نے جھٹلا دیا، یہ میری مدد فرما، یہ بات پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی دعوت پہ نہیں ہے، 950 سال کے بعد ہے۔ یہ ہے قرآن کی بلاغت۔ قرآن پاک نے مجھے اور آپ کو بات سمجھا دی ہے۔ اصل بات کیا ہے آگے؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ مَا لَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ یہاں سے آگے جو آیت ابھی میں نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ سے آگے اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام کی اس فریاد کو جو آیت نمبر 26 میں پچھلے ہمارے سامنے آئی، رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ میری مدد فرما، کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، نافرمانی کر دی ہے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ دعا، اس کو بد دعا کہتے ہیں۔ یہ جو بد دعا ہے قوم کے حق میں، اور خود نوح علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے، یہ نوح علیہ السلام نے پہلے دن نہیں کی، 950 سال کے بعد۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور پھر فرمایا کہ اے نوح آپ کشتی تیار کیجئے ہماری آنکھوں کے سامنے،
ہم آپ کو طریقہ بتلائیں گے، ہم آپ کو سلیقہ بتائیں گے، کشتی کو کیسے بنایا جائے گا، کہاں یہ چلے گی، سارا کچھ بتائیں گے۔ اصل بات یہ تھی، اس سے پہلے کبھی انسانیت میں یہ والا جو چیز معاملہ ہے، یہ بطور سواری کے کبھی کسی نے استعمال نہیں کیا، کبھی بنایا نہیں، کشتی کبھی بنی نہیں۔ نوح علیہ السلام پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے دریا میں چلنے والی یہ سواری تیار کی جس کو ہم کشتی کہتے ہیں۔ آج تو دریا میں چلنے کے لیے بیسیوں نہیں سینکڑوں اہم ترین اور بڑی بڑی جو ہے وہ سواریاں تیار ہو چکی ہیں، اور پتہ نہیں کس قسم کی سواریاں تیار ہو چکی ہیں۔ ہاں جی، ایسی بھی سواریاں ہیں کہ جن میں لوگ 15 کروڑ روپے دے کر کے صرف اور صرف کس کو دیکھنے جا رہے ہیں؟ ملبے کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ افسوس۔ وہ شاہ جی سے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، شاہ جی مردے سنتے ہیں؟ شاہ جی نے بڑا فصیحانہ جواب دیا۔ شاہ جی نے کہا ہمارے تو زندہ نہیں سنتے تو مردہ کیا سنتے۔ یہ ایک بڑا ہی فصیح قسم کا جواب تھا، مذاق بھی ہے اس میں اور حقیقت بھی ہے، اور یہ آج سے 5 دہائیاں پہلے کی بات ہے کہ ہمارے زندہ نہیں سنتے۔ تو 5 دہائیوں کے بعد اب کی جو صورتحال ہے وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ بری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ملبے کو دیکھنے کے لیے 15 کروڑ روپے خرچ کر دیا اور پھر خود ملبہ بن گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک معاملہ ہے کہ سب سے پہلے دریا میں پانی میں چلنے والی جو سواری ہے جس کو ہم کشتی کہتے ہیں، بنیادی طور پہ یہ ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس کی بہت ساری شکلیں بنی، اور اہم ترین اور بڑی اعلیٰ ترین شکلیں اب تو ایسے بحری جہاز ہیں، سمندر میں اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے گئے ہیں کہ جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سفر کرتے ہیں، گراؤنڈز ہیں، ہیلی کاپٹر کے مطلب وہ لینڈ کرنے کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوا ہے، اسٹیڈیم تک بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ نوح علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح ہم آپ کو کہتے جائیں گے، ہم آپ کو بتاتے جائیں گے، آپ نے کشتی کو تیار کرتے جانا ہے۔ جب نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے، 12ویں پارے میں ہم سورہ ہود میں تفصیل سے پڑھ چکے کہ جب آپ کشتی بنا رہے تھے نا، لکڑیاں کاٹ کے اس کو جوڑ رہے تھے اللہ کی رہنمائی میں، اللہ کی طرف سے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اس وقت چونکہ خشک زمین پر تیار کر رہے تھے تو چلتے پھرتے لوگ پوچھتے تھے اے نوح یہ کیا بنا رہے ہو؟ کشتی ہے، کیا کرے گی؟ دریا میں چلے گی، پانی میں چلے گی؟ نوح یہاں کہاں سے پانی آ گیا؟ یہاں تو صحرا ہی صحرا ہے، ریت کے ذرات ہیں، ریت ہی ریت ہے، اس کے تودے ہیں، پہاڑ ہیں، اور آپ کشتی پانی میں چلانے کی بات کر رہے ہیں؟ کہاں لے کے جائیں گے؟ کون سے دریا میں چلائیں گے؟ یہی دریا آئے گا۔ ہنستے مسکراتے ٹھٹھا کرتے مذاق کرتے چلے جاتے، ایک آتا دوسرا آتا تیسرا آتا۔ یہ کتنے عرصے میں تیار ہوئی؟ اس کے لیے کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ یہ 13 دن میں تیار ہوئی، 26 دن میں تیار ہوئی، 40 دن میں تیار ہوئی، یا 4 دن میں تیار ہوئی۔ اگلی بات، جب یہ کشتی تیار ہو گئی، اللہ پاک نے یہی فرمایا جب آپ کی کشتی تیار ہو جائے گی تو آپ نے اپنے ماننے اور چاہنے والوں کو یہ کہنا ہے کہ اس کشتی میں سوار ہو جائیں، اور ہر جاندار کے جوڑے میں سے ایک جوڑا، یعنی ایک قسم میں سے ایک جوڑا جو ہے وہ آپ نے کشتی کے اندر رکھ دینا ہے۔ اتنی بڑی کشتی تیار کرنی ہے۔ نوح علیہ السلام نے وہ بڑی سی کشتی تیار کی، اور اس میں 80 یا 82 افراد آخری وقت میں بیٹھ گئے، اور ساتھ ہی جانوروں کا ایک جوڑا بھی اس میں، من کل زوجین اثنین، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک جاندار میں سے جوڑا اس میں رکھ دیا، یا جو ہے وہ شامل کروا دیا، یہ سوار کروا دیا۔ جب یہ سوار ہو گئے، اب حکم الہی ہوا، لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ ادھر نوح علیہ السلام کشتی میں اپنے لوگوں کو تیار کر گئے، بٹھا گئے، جانوروں کو بٹھا رہے، کوئی پانی کے آثار نہیں ہے، وہ ریت کے اوپر کشتی رکھی ہوئی ہے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، اس علاقے کا، اس بستی کا ایک تنور تھا، جس کو ہم تندور کہتے ہیں، تنور تھا، اور وہ تنور پانی سے ابل پڑا، یعنی وہاں سے پانی باہر نکلنا شروع ہو گیا، اور ایسے جیسے کہ بہت ساری جگہوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پانی زمین پھٹتی ہے تو اندر سے ابل پڑتا ہے، اور اچھا خاصا ابلتا ہے، اور یہ پانی جو ہے وہ لمحوں میں ایسے پھیلتا جا رہا تھا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسلادھار بارش، بہت تیز بارش
شروع فرما دی. اب اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا. یوں دیکھتے ہی پانی زمین کے اندر پھیل گیا. وہ بستی پوری کی پوری پانی کے اندر آ رہی ہے اور پانی آگے پھیلتا جا رہا ہے. پھر پانی اوپر کو اٹھتا جا رہا ہے. اب منظر ہے بلا تفصیل میں عرض کر رہا ہوں, یہ پانی ہے ایسے اٹھتا جا رہا ہے اور بستی کے گھر جو ہیں وہ پانی کے اندر اب ڈوبنے کی طرف جا رہے ہیں. ایسے حالات میں کہ جب کہ کشتی بنی تھی پانی بالکل نہیں تھا, وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک ایسی جگہ سے جہاں آگ جلا کرتی تھی, وہاں سے اللہ نے پانی, آگ اور پانی متضاد چیزیں ہیں, اللہ نے آگ کی جگہ سے پانی کو نکال دیا اور آسمان سے پانی برس گیا, جبکہ وہاں بادلوں کے آثار بھی نہیں تھے. اب جب پانی خوب وافر مقدار میں بڑھتا گیا تو بستی کے لوگ اس میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ پانی ان کے آہستہ آہستہ بدن سے اوپر اٹھتا جا رہا ہے. ایسے حالات میں نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے آپ کے ساتھ تھے, چوتھا بیٹا آپ کا دور کھڑا تھا. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت سورہ ہود میں یہ تفصیل موجود ہے. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا آؤ یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین, آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ, کافروں کے ساتھ مت رہو. دیکھیے وہاں پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے یوں نہیں کہا کہ کافر نہ بن, کافر تو وہ پہلے سے تھا. اب صرف کہا کیا ہے کہ آپ میرے ساتھ کشتی میں آ جاؤ. اور میں یہ بات عرض کروں, میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اگر نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا باوجود کافر ہونے کے اگر وہ کشتی میں سوار ہو جاتا تو بچ جاتا, کیونکہ اللہ نے کشتی میں سوار ہونے والوں کی بچت کا فیصلہ کر دیا تھا. لیکن اس بدبخت نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کیا, کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, پہاڑ مجھے بچا لے گا. رب نے فرمایا کہ تو پہاڑ پہ نہیں تو آسمان پہ بھی آ جا, ہم تجھے بخشیں گے نہیں. اور یہی ہوا, پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا, بستی پوری کی پوری غرق ہو گئی. پانی مزید اٹھتا گیا اور وہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گیا جہاں پر وہ کنعان موجود تھا. اللہ نے وہاں پر اس کو غرق کر دیا. یہ یہاں پر موجود ہے ان آیات کریمہ میں کہ ہم نے کشتی تیار کرنے کا کہا, کشتی تیار ہو گئی. کشتی تیار ہونے کے بعد اب جب کشتی پانی کے اوپر تیرنا شروع ہو گئی, لوگ غرق ہو گئے اور کشتی چل رہی ہے. چلتے ایک مقام پر پہنچ کر کے نوح علیہ السلام کی زبان سے اب ایک اور دعا نکلی, رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین, پروردگار کسی اچھے ٹھکانے میں برکت والی جگہ پہ ہمیں اتارنا, تو بہترین برکتیں دینے والا ہے, بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہے, بہترین نعمتیں دینے والا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ کے اوپر جا کر کے ٹھہرا دیا. پانی تھا وہاں پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر کے کشتی کو ٹھہرا دیا. پھر اتنے میں تنور سے پانی نکلنا بند ہو گیا, اوپر سے برسنا بند ہو گیا اور پانی آہستہ آہستہ زمین کی طرف دوبارہ نیچے آنا شروع ہو گیا اور یوں زمین نے پانی کو جذب کرنا شروع کر دیا. کشتی پہاڑ کی چوٹی پر ہے, اب پانی نیچے اتر چکا ہے. یہ پہاڑ کی چوٹی پر آ کر کے رکے اور رک کر کے وہیں اترے اور وہیں پر یہ انسان سارے کے سارے آباد ہوئے اور یہ جاندار آباد ہوئے. وہیں سے نسل انسانی کو ایک مرتبہ پھر عروج ملا اور یہیں سے باقی انسان سارے کے سارے انہی نوح علیہ السلام کی اولاد 3 بیٹوں میں سے ہیں. باقی جو 80 کے قریب افراد تھے یا 70-78 آدمی تھے وہ سارے کے سارے لوگ اس وقت فوت ہو گئے. اس وقت کیا ہو گئے؟ بے اولاد فوت ہو گئے. مفسرین نے یہ لکھا, یا بعض حضرات کی اولادیں ہوئیں وہاں پر لیکن وہ اولادیں بہت جلد فوت ہو گئی, یعنی ان کی آگے نسل نہیں چلی. ٹھیک ہے, چلیے. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا. پھر ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنائیے. پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ 2 کشتی میں بٹھا دیجئے. وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا دیجئے. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ سوائے ان کے جن کی نسبت ان میں سے پہلے سے حکم صادر ہو چکا ہے, یعنی جن کے بارے میں پہلے سے ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ان کو آپ نے سوار نہیں کرنا. یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اس میں شامل ہے کیونکہ آپ کی بیوی کافرہ تھی. آپ کی بیوی کیا تھی؟
وہ اہل سے مراد یہاں پر معنی کیا ہوا؟ اہل سے مراد یہ ہوا کہ وہ لوگ کہ جو متبعین ہیں، جو اتباع کرنے والے، جو پیروی کرنے والے، وہ سارے کے سارے اہل ہیں۔ اب یہ دیکھیں 80 افراد آپ کے خاندان کے افراد نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو خاندان قرار دیا، اللہ نے ان کو اہل قرار دیا۔ اچھا جی، ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ تنور کیا تھا؟ میں نے عرض کیا ویسے تو صحیح بات یہی ہے کہ وہ ایک خاص تنور تھا جس میں روٹی پکائی جاتی ہے، وہ چیز۔ ہاں جی، اور اس کی وضاحت کیا ہے؟ اب یہ تنور کون سا تھا، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے آدم اور حوا علیہ السلام کے زمانے کا یہ تنور تھا، اور یہ اس زمانے سے چلا آ رہا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا۔ نمبر 2، یہ تنور پوری بستی کا ایک مشہور و معروف تنور تھا۔ ہم یہاں پر اس بات کو نہیں سمجھ سکیں، شہری ماحول ہے نا، شہری ماحول میں نہیں سمجھتے۔ شہری ماحول میں تو پڑوسی کو بھی نہیں جانتے بعض اوقات کے پڑوس میں کون ہے کون نہیں ہے، کس قوم، کس فریق، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کاروبار کرتا ہے، کیا اولاد ہے، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ خاص طور پہ آپ یہ ٹاؤنس وغیرہ میں چلے جائیں نا تو لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ گاڑی آتی ہے اپنے گیٹ میں اندر چلی جاتی ہے، وہاں سے نکلتی ہے سیدھے گیٹ سے باہر، بہت کوئی کسی کو نہیں جانتا۔ ہاں، وہ جو چند ممبران ہوتے ہیں کمیٹی کے یا ٹاؤن کے، وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، وہ بھی صرف بائی فیس اور بائی نیم جانتے ہیں، بس باقی کاروبار سسٹم وغیرہ کوئی نہیں جانتے۔ جو گاؤں دیہات کا ماحول ہوتا ہے وہاں پر، گاؤں دیہات کا جو ماحول ہوتا ہے وہاں پر عمومی طور پر یہ والی فضا ہوتی ہے کیا کہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں تعارف رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے آگاہ ہوتے ہیں، بلکہ گاؤں میں تو بچے سے بزرگ بھی واقف ہوتے ہیں، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا دوترا ہے، فلاں کا پوترا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس بستی میں اچھا یہ اس کی وجوہات کئی وجوہات ہیں، مثلا وہاں جنازوں میں سب کی شرکت ہے، وہاں خوشی میں سب کی شرکت ہے، وہاں پر کوئی مسئلہ ہو جائے سب کی شرکت ہے، کوئی معاملہ ہو جائے سب کی شرکت وغیرہ ہو۔ اسی طریقے سے وہاں کی خواتین ایک دوسری خواتین کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور یہاں کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس میں سے ایک طریقہ، یہ ایک بات، ایک سبب یہ تندور بھی ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں خاص طور پہ کئی تندور ہوتے ہیں، لیکن ایک تندور ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر گاؤں کی اکثر عورتیں آ کر کے بیٹھتی ہیں، روٹیاں نہ بھی پکانی ہوں تو آ کر بیٹھتی ہیں۔ آپ کو یہ بات عجیب لگے گی، لیکن چونکہ ہم تو پینڈو لوگ ہیں نا، ہم تو گاؤں دیہات کے رہنے والے، ہمیں پتہ ہے، تو اس طرح کا ایک ماحول وہاں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ اس گاؤں کا، اس شہر کا سب سے مشہور جو تنور تھا جہاں پر اکثر خواتین کا آنا جانا تھا، اسی تنور کو اللہ نے پانی کے ابالنے کا یا پانی کے نکالنے کا ذریعہ بنایا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں تنور سے مراد وہ خاص جگہ نہیں جس میں روٹی پکائی جاتی ہے، بلکہ تنور سے مراد سطح زمین ہے، زمین کی سطح۔ اللہ نے زمین کی سطح پر پانی کو اٹھا دیا، یعنی پانی زمین کے اندر تھا، اسے زمین کی سطح پر اٹھا دیا، یہ بھی ایک قول ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ ایک تنور تھا، وہ تنور آدم علیہ السلام کا تھا، یا مشہور اس بستی کا کوئی تنور تھا، یا کسی خاص گروہ کا اور خاص جماعت کا تنور تھا، لیکن تھا وہ تنور ہی۔ چلیے آگے ذکر ہوا کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ساتھ ہی دوسری ایک ہدایت تو یہ کر دی کہ آپ اپنے ماننے والوں کو بٹھا دیجئے اور ہر قسم کا جوڑا وہاں رکھ دیجئے۔ دوسری ہدایت وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہیے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کی سفارش نہ کیجیے۔ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ فَيَسْتَوِيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور ساتھ یہ کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں نجات بخشی ظالم لوگوں سے۔ کشتی میں بیٹھتے ساتھ یہ کہنا ایسا ہے نہیں، یہاں مراد یہ ہے کہ جب آپ کشتی میں بیٹھ جائیں گے اور جب آپ کو نظر آئے گا کہ اب کشتی چلنا شروع ہو گئی ہے، اس وقت پھر یہ دعا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے آپ کو ظالموں سے بچا لیا۔ اب اگلی بات دوسری دعا، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور ساتھ یہ بھی دعا کرنا کہ پروردگار ہمیں مبارک جگہ پہ اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ منزل اور منزل یہ دو لفظ یعنی دونوں قرأتیں ہیں، یہاں پر منزل ہوگا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزَلِينَ، منزل، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے اللہ اس جگہ میں اتار جو جگہ سب سے بہتر ہے،
کیونکہ تو بہتر جگہ میں اتارنے والا ہے. اور وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ منزلین کا معنی کیا ہوگا؟ اے اللہ اس جگہ پہ اتار جس جگہ کے رہنے والے کیا ہوں؟ بہترین مہمان نواز ہو. معنی یہ کہ انت خیر المنزلین، اے اللہ تو بہترین مہمان نواز ہے، بہترین مہمان نواز ہے، یعنی تو بہتر طریقے سے ہمیں نعمتوں سے مالا مال کر سکتا ہے. اور سب سے بہتر، یا ظاہر ہے اللہ ہی نعمتوں سے مالا مال کرتے. تو ایک مہمان نواز ہوتا ہے، ایک مہمان ہوتا ہے، یعنی ایک میزبان ہوتا ہے، ایک مہمان ہوتا ہے. مہمان جو ہوتا ہے اس کی طلب اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا اچھی طرح سے اکرام ہو، اور جو میزبان ہوتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا آیا ہوا مہمان جو ہے وہ کسی طرح سے کسی تکلیف کا، کسی مشقت کا، کسی مطلب میری طرف سے اذیت کا وہ سامنا نہ کرے. اس لحاظ سے میزبان اچھا وہی ہوتا ہے جو مہمان کی ضروریات کو پورا کرنے میں اپنی پوری جستجو کرے. اللہ رب العزت ہی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والے، اس لیے اللہ رب العزت سب سے بہترین مہمان نوازی کرنے والے ہیں. تو اگر انت خیر المنزلین ہوگا تو معنی یہ ہے، یعنی اگر لفظ یہی ہے جیسا کہ موجود ہے تو اس کا معنی ہوگا کہ آپ بہترین جگہ پہ اتارنے والے ہیں. اور انت خیر المنزلین ہوگا اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ بہترین مہمان نواز ہیں. ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی. اس قصے میں نشانیاں کیا ہیں؟ کہ اللہ رب العزت کے ہاں دعوت توحید کس قدر اہمیت کی حامل ہے، کہ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے کس قدر جد و جہد کی اور کس قدر انہوں نے مشقتیں اٹھائی، اور توحید کے لیے انہوں نے 5 نسلوں کو اپنے سامنے پروان چڑھتے ہوئے دیکھا دعوت توحید کے لیے. تو اس میں نشانیاں ہیں دعوت توحید کے حوالے سے، یعنی عقیدہ توحید. دوسرے نمبر پہ اس میں نشانی ہے کہ ماننے والوں کے لیے نجات ہے، نہ ماننے والوں کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے. نمبر 3 اس میں نشانی ہے کیا؟ کہ اللہ رب العزت اسباب کے محتاج نہیں، بلکہ اسباب کو پیدا کرنا اللہ کا کام ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ بالکل ریت کے تودے اور ریتیلی زمین، صحرا، جہاں پانی کے آثار نہیں ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پہ پانی پیدا کیا، کشتی کو چلوایا، اور یہ سارا کچھ کیا ہوا؟ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا. یہی ہے اللہ کی نشانیاں. چلیں جی. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی. کن کے بعد؟ نوح علیہ السلام کے بعد. یعنی نوح علیہ السلام کے اس قوم کے جو بچ گئے، ان بچنے کے بعد بھی آگے لوگ پھیلے. ان میں سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک نئی قوم آباد کی. توجہ کیجیے گا جی. نوح علیہ السلام کے بعد جو بڑی اقوام ہوئیں ان میں سے 2 قومیں ایسی ہیں کہ جن کی بڑی شہرت ہے. قرآن پاک نے ان کا تذکرہ بارہا کیا ہے. ایک قوم کا نام قوم عاد ہے اور دوسری قوم کا نام قوم ثمود ہے. بلڈنگیں بنانا، عمارتیں کھڑی کرنا، یا پتھروں کو تراش کر کے اندر عمارتیں بنانا، یہ ان دونوں اقوام کو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں اور صلاحیتیں عطا فرمائی تھی. دراز قد تھے، جسمانی قوت کے اعتبار سے بڑے ہوا، یہ اشد قوہ کہ اللہ فرماتے ہیں قارون کا جب تذکرہ فرماتے ہیں تو اے قارون تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے پاس بڑی قوت ہے، تمہارے پاس قوت ہے ہی کچھ نہیں. صاحب قوت لوگ تو وہ تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا. غرق کیسے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں تذکرہ فرمایا کہ ہم نے ان کو پوری کی پوری بستی کو زمین میں سے اکھاڑا. جیسے درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا نا آج کل مشینوں کے ذریعے سے، زمین سے پوری کی بستی کو یوں اٹھایا، لوگوں کے ساتھ، ان کے گھروں کے ساتھ، ان کی بڑی بڑی بلڈنگوں کے ساتھ ایسے یوں اٹھایا، اٹھا کر اوپر لے گئے اور اوپر سے زمین پر واپس اوندا منہ پٹک دیا. حالت یہ تھی کہ وہ نیست و نابود ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے. ہماری قوت کا عالم یہ ہے کہ ہم نے پوری بستی پر ایک طوفانی جھکڑ بھیجا اور چیزیں اڑ گئیں اور درخت اکھڑ گئے اور گھر مکانات اڑ گئے، ان کی چھتیں اڑ گئیں اور وہ نیست و نابود ہو گئے. انسانوں کو کسی جگہ پہ قرار نہیں تھا، ہم نے تباہ و برباد کر دیا. ہماری قوت کا عالم یہ ایک آواز بھیجی، فاخذتہم الصیحہ،
ایک آواز بھیجی، چیخ بھیجی، اور اس چیخ نے ان کے کانوں کے پردے پاڑ دیے اور دل پھٹ گئے، نہ وہ کچھ سن سکے، نہ وہ کچھ دیکھ سکے، اور نہ وہ جی سکے۔ ہماری قوت کا، طاقت کا عالم یہ ہے کہ ایک دفعہ زمین کو ہلایا تو پوری کی پوری بستی زمین بوس ہو گئی، اس کو زلزلہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو اٹھایا۔ اب یہ قوم کون سی ہے؟ اس حوالے سے میں نے عرض کیا کہ دو قومیں مشہور ہیں، قوم عاد، قوم سمود۔ قوم عاد اور قوم سمود کے حوالے سے سورہ اعراف میں تفصیلاً یہ بات عرض کر چکا ہوں، یہ دونوں چچیرے بھائی تھے، یعنی ایک ہی دادا کی اولاد، ایک سلسلہ جو ہے ایک بھائی کی اولاد قوم عاد بنی، دوسرے بھائی کی اولاد قوم سمود بنی۔ عاد اور سمود دونوں ایک باپ کی اولاد یعنی ایک نسب میں سے تھے، اور انہی سے آگے یہ دو سلسلے اور دو شاخیں بنی۔ یہ جو دو شاخیں ہیں اپنے زمانے کی مشہور و معروف شاخیں ہیں۔ یہاں ان آیات میں ان دونوں میں سے کس شاخ کا ذکر ہے؟ بظاہر وضاحت کسی قوم کے نام کے ساتھ نہیں ہوئی، لیکن یہاں پر ان آیات کریمہ میں ایک لفظ ہے، اور وہ لفظ ہے آیت نمبر 41 کا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ جو آیت نمبر 41 میں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ کا لفظ ہے نا، یہ لفظ بتلاتا ہے کہ اس سے مراد قوم سمود ہے۔ اس سے مراد کون سی ہے؟ قوم سمود کون سی ہے؟ جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور حضرت صالح علیہ السلام کا وہ مشہور معجزہ جسے ہم اونٹنی کا معجزہ کہتے ہیں، قرآن پاک نے کئی بار اس کا ذکر کیا ہے۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کے نام سے ہم سورہ ہود پڑھ چکے ہیں تفصیلاً۔ چلیے جی دیکھیں باقی باتیں، تقریباً حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی دعوت اور ان کی قوم کا جوابات اور ان کی قوم کے جوابات تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ فرمایا ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی، اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وقال الملأ من قومه الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرة واطرفناهم فی الحیاة الدنیا ما هذا الا بشر مثلکم۔ ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھٹلاتے تھے یا جھوٹا سمجھتے تھے، اور دنیا کی زندگی میں ہی وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی۔ انہوں نے کہا مَا هَذَا، یہ تو تمہارے جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے۔ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور جو تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے۔ میں نے کل پچھلے آیات میں عرض کیا تھا کہ یہ جو سرداران ہوتے ہیں یا باطل لوگ ہوتے ہیں، نبوت کا انکار کرتے ہیں بشریت کی وجہ سے۔ بشریت کی، دیکھیے اگر کوئی انسان نبی کا انکار اس لیے کرتا ہے کہ یہ انسان ہے، انسان نبی نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی جاہل ہے۔ اور اگر کوئی اس لیے انکار کرتا ہے کہ یہ انسان ہے، نبی نہیں ہو سکتا، اگر اس لیے انکار کرتا تو جاہل ہے۔ تو اگر اس طرح کا انکار کرنے والا جاہل ہے تو لازماً لا محالہ وہ بھی جاہل ہے جو کہے کہ رسول انسان نہیں ہو سکتا۔ جو سمجھے کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا وہ بھی جاہل ہے، اور جو سمجھے رسول انسان نہیں ہو سکتا وہ بھی جاہل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا مفہوم اور مقصد ایک ہی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ رسول بڑی ہستی ہے، وہ انسان بن نہیں سکتا، یعنی انسان رسول نہیں ہو سکتا، رسول کو تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ یہ کہتا ہے کہ رسول ہے لیکن انسان نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے انسان ہے رسول نہیں، یہ کہتا ہے رسول ہے انسان نہیں۔ دونوں کا مدعا ایک ہے اور دونوں ہی غلط ہے، دونوں ہی جاہل ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ توجہ کیجیے، اصل بات یہ ہے پیدائش کے اعتبار سے سارے رسول سارے نبی انسان ہیں۔ پیدائش کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے کیا ہے؟ انسان ہے۔ لیکن اللہ نے ان کو درجہ اور ان کو مقام دوسرے انسانوں سے بہت ممتاز دیا ہے۔ محمد بشر لیس کالبشر، محمد
انسان ہیں انسانوں کی طرح کے انسان نہیں ہیں، یعنی عام انسانوں کی طرح انسان نہیں ہیں۔ کیسے؟ کہ جیسا کہ یاقوت حجر لیس کالحجر، یاقوت پتھر ہے لیکن عام پتھر نہیں ہے۔ بھائی وہ روڑے نہیں ہیں کہ جن کو آپ چند ٹکے دے کر کے ٹرک پورا کا پورا لوڈ کر کے روڈ پہ بچھا دیتے ہیں، وہ پتھر نہیں ہے۔ یاقوت ایک پتھر ہے، اس کی قیمت ہے، اس کی شہرت ہے، اس کی عزت ہے، اس کی تکریم ہے، لوگ اس کو انگوٹھی میں جڑواتے ہیں، بڑا پیسہ دے کر کے جڑواتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں۔ یاقوت بڑی اہم ترین چیز ہے، اور جنت کی دیواروں کو اللہ نے سینچا ہے یاقوت، لؤلؤ اور مرجان کے پتھروں اور اینٹوں سے۔ معمولی چیز تو نہیں ہے، بڑی عمدہ چیز ہے، بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ پتھر ہے کیا؟ اب ہے تو پتھر، لیس کالحجر، وہ عام پتھروں کی طرح نہیں ہے۔ محمد بشر، محمد انسان ہے، لیس کالبشر، عام انسانوں کی طرح انسان نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ وہ کھاتے پیتے ہیں، وہ جیتے جاتے ہیں، اسی طرح تبادل اور تناسل ہے، اسی طرح رشتے ہیں، اسی طرح معاملات ہیں، سارے کے سارے معاملات انسانوں والے انسان ہی ہیں، لیکن درجے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے وہ عام انسانوں سے بہت اونچے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تخلیقی اعتبار سے تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن خلقت اپنی جگہ پر، اوصاف اور کمالات کے اعتبار سے یہ ہے کہ یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی، لہذا تمہارا درجہ بہت پست اور میرا درجہ بہت بلند۔ چلیے، تو ہر قوم نے اپنے ماننے والوں چاہنے والوں کو کہا کہ دیکھو تم ان کی بات نہ ماننا، یہ تو تم انسان ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو کھانے میں گھاٹے میں پڑ گئے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے، یعنی یہ نبی سردار کہتے ہیں، کیا یہ نبی آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور تمہارے ذرات کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا، یا تمہاری اس جگہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا، انکم مخرجون، تو تم کیا دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ یا یہ بات کرتے ہیں، ہیہات لما توعدون، جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ بات بہت دور کی بات ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، عقل سے ماورا بات ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقیدہ آخرت ہے اسی کا ذکر فرمایا ہے کہ جو قوم سمود تھی، یا وہ جو قوم جس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے، اس قوم نے آخرت کا انکار کیا، نبی کو جھٹلانا، نبی کا استہزاء کرنا، دین کا مذاق اڑانا، اور اسی طریقے سے جو لوگ نبی کی بات ماننے والے ہیں ان کی حقارت کرنا اور آخرت کا انکار کرنا، یہ وہ عیوب تھے جو اس قوم کے اندر بھی پائے جاتے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، یہ کہنے لگے آخرت کے انکار کے ساتھ ساتھ کہ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ گویا اس قوم کے سرداروں نے، رؤساء نے، مالداروں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ اللہ پر جھوٹ کون بول رہا ہے، وہ نبی بول رہے ہیں یا یہ لوگ بول رہے ہیں؟ قرآن پاک نے اس لفظ کو جا بجا ذکر کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عمومی طور پر لوگوں کا خیال یہی ہوتا تھا کہ نبی نعوذ باللہ اس طرح کا عمل کر رہے ہیں، حالانکہ نبی کے اوصاف میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ نبی کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی جھوٹ بولے۔ چلیے، قال رب انصرنی بما کذبون، جب نبی کے سامنے یہ بات آ چکی کہ نبی ان کے ظاہری احوال کو دیکھ کر کے بظاہر ایسا اپنے دل میں محسوس کر چکے، اب یہ بات ماننے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، اس کو مایوسی نہیں کہتے۔ جب آپ اسباب سارے اختیار کر چکیں اور پھر آپ کو نتائج نہ ملیں تو پھر آپ معاملہ رب کے سپرد کریں تو یہ مایوسی نہیں ہے، یہ بھی توکل علی اللہ ہے، یہ بھی توکل علی اللہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج میں اسی طرح کی چیز تھی۔ انبیاء دعوت دیتے،
اتمام حجت کرتے، ہر طرح سے دعوت دیتے. جب دعوت تمام اطراف اور اکناف سے، ہر جہت سے، ہر سمت سے دے چکے ہوتے، اب جب انہیں لگتا کہ اب یہ لوگ ہدایت نہیں پا رہے، ان کو ہدایت نہیں مل رہی، تو پھر فریاد کرتے تھے رب سے کہ پروردگار میں نے اپنا معاملہ پورا کر لیا. جیسا کہ آپ دیکھیے 23 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوجہد فرمائی، 22 سال تک. 23ویں سال میں آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا؟ حل بلغت، کیا میں نے تمہارے سامنے جو بات کرنی تھی، جو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، پہنچا دیا؟ صحابہ نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ کہ میں تمام حجت کر چکا، میں اپنا پورا جو ایک صلاحیت اور جو اپنے اوپر جو ذمہ داری اس کو پوری طرح ادا کر چکا. اب میرے ذمہ بظاہر کوئی ذمہ داری باقی نہیں ہے. یہی حال تمام انبیاء کا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلی امتوں میں بھیجے جانے والے نبیوں میں فرق یہ تھا کہ پچھلی امتوں میں اکثریت نافرمانوں کی تھی اور نبی کو ستانے والوں کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا بہت کیا، لیکن آپ پر جان نثار لوگ، آپ پر جان فدا کرنے والے لوگ، آپ پر فریفتہ لوگ، آپ پر آپ کے وجود اور آپ کے اوصاف اور آپ کے کمالات اور آپ کے خطبات اور آپ کے ارشادات اور آپ کے حدیث مبارکہ پر جان دینے والے لوگ اس قدر عشاق تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری تکلیفیں، وہ ساری مشقتیں جو دیگر اطراف سے ملی، وہ ان کے اس عشق کو دیکھ کر کے سب کچھ بھول گیا. سب کچھ آپ کو چھوٹا لگا، سب کچھ آپ کو حقیر لگا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ امت کے لیے دعائیں کرتے رہے. پچھلی امتوں میں انبیاء علیہ السلام جب حالات سے بظاہر نا امید ہو جاتے کہ اب یہاں پر ان کی طرف سے ہدایت کا معاملہ نہیں ہونے والا، تو تب اپنی امید کا اور اپنے تمام تر آسراؤں کا جو رخ تھا وہ اللہ کی طرف پھیرتے تھے. اور اسی کو قرآن پاک نے کہا رب انصرنی بما کذبون. یوں نہیں کہا اے اللہ میں ان سے مایوس ہو گیا تو ان کو عذاب میں مبتلا کر دے. نہیں، اب الفاظ پہ غور کیجیے. میرے اس دعوے کے مطابق آپ الفاظ پہ غور کیجیے. قرآن پاک یہ بتانا چاہ رہا ہے انبیاء مایوس نہیں ہوئے. انبیاء مایوس، کیونکہ مایوسی کفر ہے. مایوسی کیا ہے؟ اور انبیاء یہ کفر کر نہیں سکتے. اس لیے انبیاء کیا کرتے ہیں کہ جب حالات دیکھتے ہیں کہ موافق نہیں ہے تو توجہ اللہ کی طرف کر دیتے ہیں. رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ میری مدد فرما. انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، یہ جھٹلا رہے ہیں، میری مدد فرما. حسن قال عما قلیل لیصبحن نادمین، فرمایا کہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے. فاخذتهم الصیحۃ بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین. یہ آیت نمبر 41 ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کا تعلق، یعنی اس قوم کا جو تذکرہ ہے جس قوم کا، وہ قوم ہے قوم سمود. اللہ پاک فرماتے تو ان کو وعدے کے مطابق زور کی آواز نے آن پکڑا، یعنی ایک چیخ آئی، ان کے کانوں میں پڑی، کانوں کے پردے پھٹے، دل کو چیر دیا. اللہ اکبر. فجعلناہم غثاء، تو ہم نے ان کو بھوسا کر دیا. بھوسا جانتے ہیں؟ یہ جو ہوتا ہے نا گندم وغیرہ، جب اس کی کٹائی ہو جاتی ہے اور اس کی کٹائی کے بعد اس کا جو دانہ ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے اور اس کا جو پیچھے ڈنڈی ہوتی ہے جو اس کے ذرات بنا دیے جاتے ہیں. اس ذرات بنانے کو بھوسا کہتے ہیں. توڑی، ہاں جی پنجابی میں اس کو توڑی کہتے ہیں. توڑی ونڈا، ونڈا الگ چیز ہوتی ہے، توڑی الگ. فبعدا للقوم الظالمین، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے. بعدا للقوم الظالمین، بعدا یعنی دوری ہو. یاد رکھیے لعنت کا معنی بھی یہی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہونا. ثم انشأنا من بعد، یہاں تک بات ختم ہو گئی، اس قوم کا تذکرہ ختم ہو گیا. اب ایک تیسری قوم، ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی. جماعت نہیں، جماعتیں. پہلے کہا ایک جماعت، اب کہا جماعتیں پیدا کی. یہ جماعتیں کون سی ہیں؟ یہ مختلف جماعتیں. ان جماعتوں میں سے ایک خاص جماعت کا یہاں پر ذکر ہے اور وہ جماعت ہے موسیٰ علیہ السلام، جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے اس قوم کا ذکر ہے.
اور آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دو نبی ہیں. ایک وقت میں اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا. ان میں سے دونوں صاحب شریعت نبی تھے. خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کی اتباع میں صاحب شریعت تھے. انہی کی شریعت کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہارون علیہ السلام کی تھی. اس لحاظ سے ہارون علیہ السلام بھی رسول تھے. اب دوسری بات، یہ دونوں ایک ہی قوم کی طرف مبعوث ہوئے. بنیادی طور پر ان کی بعثت قبطی قوم، جس کو ہم قوم فرعون کہتے ہیں، ان کی طرف مبعوث ہوئے. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اصلاح کے اعتبار سے، اصلاح کے لیے بنی اسرائیل کی طرف بھی ذمہ دار بنا دیا. یعنی بنی اسرائیل کی اصلاح کی ذمہ داری بھی ان کو دے دی. اب نتیجہ یہ نکلا کہ بنیادی طور پہ آپ کی بعثت قبطی قوم کی طرف تھی. پھر آپ کی جو ذمہ داری ٹھہرائی گئی آپ کے ذمہ، اور یہ تھی کہ آپ بنی اسرائیل کی بھی اصلاح کریں گے. اور یوں پھر آپ دونوں قوموں کی طرف مبعوث ہو گئے. دونوں کی قوموں کی طرف یہ دونوں نبی مبعوث ہوئے. اور پھر ان کے تفصیلی واقعات، حالات آپ سورہ اعراف میں اور سورہ بقرہ میں اور پچھلے اپنا سورہ طٰہٰ میں خاص طور پر تفصیل سے آپ حالات اور واقعات پڑھ چکے ہیں. یہاں بس جو خاص بات ہوگی اس کو عرض کروں گا. دیکھیے جی، ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی. ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے. یہ وقت اجل بتایا جا رہا ہے. جماعت ہی نہیں، کوئی ایک فرد بھی، کوئی ایک فرد، معاشرہ انسانیت کا کوئی ایک فرد بھی، بلکہ جانداروں میں سے کوئی ایک جان بھی ایسی نہیں کہ جو اپنے وقت سے پہلے اس کی موت آئے یا اس کے وقت کے بعد اس کی موت آئے. جو وقت لکھا ہے یہ وہ اللہ کی طرف سے تقدیری فیصلہ ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل. ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے پیدر پہ اپنے پیغمبر بھیجے. یعنی ہم پیدر پہ پیغمبر بھیجتے رہے. کلما جاء امة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے لاتے رہے. یعنی ایک قوم کو ہلاک کیا، دوسری قوم کو لا کھڑا کر دیا، اس کو ہلاک کیا، تیسری کو. یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو، یعنی اس امت کو بھی ڈرایا ہے. اس امت کو بھی ڈرایا. اگر تم میرے دین کے تابع نہیں ہوگے تو میں اس بات پہ قادر ہوں کہ تمہیں لے جاؤں اور تمہاری جگہ پر ایک نئی قوم لا کھڑا کروں. وجعلناہم احادیث، اور ان کے افسانے بناتے رہے. کیا معنی یہ کہ ان کے حالات ایسے بنتے گئے کہ وہ کہانی بنتے گئے. آپ دیکھیے نا، آپ قوم عاد کی، قوم سمود کی واقعات قرآن میں پڑھتے ہیں، حالات اور واقعات بھی بتلاتے ہیں، کھنڈرات اور ان کے آثار قدیمہ کو بتلاتے ہیں. اور آج بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں میں کہیں سے کسی کہتے ہیں کہ کوئی مورتی نکل آئی، کوئی کممی نکل آئی، کوئی اس طریقے سے جو ہے وہ کسی کی ہڈیاں نکل آئیں، اور ان پر ریسرچ ہوتی ہے یہ جناب ہڈیاں کتنے سال پرانی ہیں، اتنے ہزار سال پرانی ہیں، یہ کس قوم کی ہو سکتی ہیں، اس وقت میں اس زمانے میں فلاں فلاں قومیں تھیں. تو نتیجہ یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ یہ شاید فلاں قوم کی ہڈیاں ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ایک کو ہلاک کیا، دوسری قوم کو لے آئے. جسے ہلاک کیا اس کا افسانہ بن گیا، اس کا فبعدا لقوم لا یؤمنون. بس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر اللہ کی لعنت. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غضب اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ لوگ ہیں. آگے وہ اس خاص قوم کا ذکر جنہیں میں نے ذکر کیا کہ کئی قوموں کے ذکر کے ساتھ ساتھ اجمالی ذکر کے ساتھ خاص طور پر قوم موسیٰ کا ذکر. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین. پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور ظاہری دلائل دے کر بھیجا، یا ظاہری دلیل دے کر بھیجا. الی فرعون، کس کی طرف؟ فرعون کی طرف، وملئہ، اس کی جماعت کی طرف. فاستکبروا وکانوا قوما عالین، انہوں نے بھی تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے. کیا تکبر کیا؟ پہلے ان دونوں کا مذاق اڑایا. موسیٰ علیہ السلام پر قتل والی جو بات کی وہ کی، پھر مصر سے نکل جانے والے واقعات بیان کیے، اور اس طرح کے استہزاء کرتے رہے. جب یہ سارے معاملات نہیں ہوئے پھر مقابلہ بھی کیا، اور یہ بھی نہیں ہوا تو تب اللہ کے پیغمبر نے پھر دعائیں کی. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون. اس سرکشی میں سے ایک سرکشی کا جملہ یہ بھی تھا، کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں.
دو باتیں کی، ایک یہ کہ یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ہم ان پر ان کی اتباع کیسے کر لیں، اور دوسری بات یہ کہ جس قوم سے ان کا تعلق ہے وہ قوم تو ہماری غلام ہے، تو ہم غلاموں کی بات مان لیں، غلاموں کی بات مان لیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی غلام قوم کی بات نہیں مان سکتے۔ یہ آپ اندازہ کیجئے ان کے تکبر اور ان کی سرکشی۔ حالانکہ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ اس میں اس دنیا کے اندر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے فرد کو رہبری کے طور پر، رہنما کے طور پر، مقتدی اور پیشوا کے طور پر اٹھاتے ہیں جو دنیاوی معاشرتی اقوام میں سے بڑی پست قوم سے اس کا تعلق ہوتا ہے، سرمایہ کے اعتبار سے بہت ہی کم سرمایہ کا وہ مالک ہوتا ہے، بعض اوقات وہ تنگ دست ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو صلاحیتوں سے اور اس کو خوبیوں سے نوازتے ہیں اور اس کو اللہ دوسروں کے لیے رہنما اور مقتدی بناتے ہیں۔ بہت سارے علماء تاریخ اسلام میں، بہت ساری ہستیاں، بہت ساری نامی گرامی ہستیاں جن کو اپنے زمانے میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان کا مقام اور مرتبہ علمی اعتبار سے بہت بلند تھا، لیکن جن برادریوں سے ان کا تعلق تھا، جس برادری سے ان کا تعلق ہوتا تھا، بعض اوقات وہ برادری لوگوں کی نظروں میں انتہائی حقیر ترین برادری ہوتی۔ میں برادری کا نام لیے بغیر عرض کرتا ہوں، ملا عبد الحکیم سیال کوٹی، خادم علی روڈ جن کا مزار ہے، اور وہاں پر یہ بہت بڑی علمی شخصیت تھی، انتہائی اونچے درجے کے عالم تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ بہت ساری جو دینی فقہی کتب ہیں ان کے اندر حاشیہ ملا عبد الحکیم سیال کوٹی کا لکھا ہوا ہے، یعنی اتنے پائے گئے شخص تھے۔ قاضی القضات بنائے گئے، مجدد الفسانی سے کہا گیا کہ آپ قاضی القضات بنے، انہوں نے کہا نہیں، میں ایک آدمی کو جانتا ہوں اور وہ آدمی سیالکوٹ میں ہے، آپ اس کو بلائیں۔ اس زمانے کی بات ہے، یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے۔ تو بہرحال ملا عبد الحکیم سیالکوٹی کو بلوایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ کو چیف جسٹس بنانا ہے، اور یہ سارے معاملات طے ہو گئے۔ اب جب یہ چیف جسٹس بن گئے نا، تو آپ جانتے ہیں کہ درباری ملا بڑے شرارتی ہوتے ہیں، درباری ملا جو ہے وہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں، فتنہ انگیز ہوتے ہیں، اور ان کی تو یہی ہوتی ہے کہ اچھا باہر سے آ کر کے اس کا درجہ اونچا ہو گیا، ہم اتنے عرصے سے یہاں پر بادشاہ کے دربار میں ہمیں پوچھا تک نہیں کیا، جج ہمیں بننا چاہیے تھا قاضی القضات۔ تو وہاں پر کسی درباری ملا نے مسئلہ اٹھا دیا، حضرت قاضی صاحب آپ کی برادری کیا ہے؟ سوال کیا آپ کی برادری کیا ہے؟ وہ چونکہ جانتا تھا کہ حضرت کی برادری بڑی لوئسٹ درجے کی ہے، تو اس نے سوال کر دیا۔ حضرت نے پہلے دن ہی جو مسند پر تشریف فرما تھے، اس سوال کو سن کر کے بڑے اطمینان سے جواب دیا، فرمایا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا۔ اس نے پھر سوال اٹھایا، حضرت یہ کون سی بات ہے، سمپل برادری بتانی ہے، یہ جاٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، آپ ہی اپنی ذات اور برادری بتا دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا، جتنے لوگ موجود ہیں نا اس کے ڈبل ٹرپل بھی لے آنا، کوئی مسئلہ نہیں، میں کل سر عام بتاؤں گا۔ اب ظاہر ہے وہ قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے، زیادہ کوئی بات کر بھی نہیں سکتا تھا، یہ مطلب عدالت کا بھی ایک معاملہ بخار ہوتا ہے، تو بات ختم ہو گئی، آئی گئی ہو گئی، لیکن یہ بات ان کا جواب اور زیادہ لوگوں میں تجسس پیدا کر گیا۔ یہ کیا بات ہے، کل جواب دیں گے، برادری کا جواب کل۔ اگلے دن آئے، مسرت پر تشریف فرما ہوئے، باقی معاملات اپنی جگہ پر، مقدمات اپنی جگہ پر، پہلا سوال ہی قاضی کے اوپر ہو گیا، قاضی صاحب یہ بتلائیے کہ آپ کی برادری اور آپ کی ذات کیا ہے؟ جواب دیا کہ سنو، کل سے جب میں یہاں سے اٹھ کے گیا ہوں، میں نے اللہ کے قرآن کو کھولا، الحمد سے لے کر والناس تک دیکھا، مجھے قرآن میں صرف 2 ہی برادریاں نظر آئیں۔ اللہ صاحب علم جب فرمایا 2 ہی برادریاں نظر آئیں، ایک جنتیوں کی، ایک جہنمیوں کی۔ مجھے نہیں پتا میں جنتیوں میں سے ہوں یا جہنمیوں میں سے ہوں، اگر آپ کو میرے بارے میں پتہ ہے آپ بتا دیجیے۔ سناٹا تھا، حقیقت بات کہ یہ دنیا کی اونچ نیچ ذات پات، یا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ صرف تعارف کے لیے، ورنہ بہت ساری شخصیات اس دنیا میں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان کو قدر و منزلت عطا فرمائی، رتبہ عطا فرمایا، علمی اعتبار سے بہت اونچا مقام دیا، لیکن ذات برادری کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ان کا کوئی مقام نہیں تھا۔ یہاں پر ان اہل باطل نے، یعنی فرعون اور ان کے ساتھیوں نے کیا استہزاء کیا کہ آپ تو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو قوم ہماری غلام ہے،
تو ہم غلام قوم کے لوگوں کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ آج بھی بہت سارے علماء کو لوگ قدر کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی ذات پات کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر ان کی ذات پات کا پتہ چل جائے تو بہت سارے جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ حقیر سمجھنا شروع ہو جائیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک موچی برادری سے تعلق رکھنے والا آدمی وہ مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے اور پیچھے خان صاحب کھڑے ہوتے ہیں، بڑے سردار کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی، سو ہلاک کر دیے گئے۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ اگلی بات، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، لیکن انہوں نے ہدایت نہیں پائی بلکہ تکذیب کی جھٹلایا۔ اگلی بات، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، یہ ہماری تلاوت کردہ آیات میں سے آخری آیت ہے۔ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں پانی جاری تھا بنا دی تھی۔ توجہ کیجیے گا، قرآن پاک نے جا بجا عیسیٰ السلام کا ذکر کیا ہے تو اس لحاظ سے کیا ہے کہ آپ ابن مریم ہیں، ابن، یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ عیسیٰ السلام بیٹے ہیں کس کے؟ جناب مریم کے، جبکہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ ابن اللہ ہیں یا آپ تین میں سے تیسرے ہیں، یعنی تین خداؤں میں سے ایک ہیں، اقنون ثلاثہ، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، یہی عقیدہ قرآن پاک نے ہمیں سمجھایا ہے، لم یلد ولم یولد۔ ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی۔ اس لحاظ سے قرآن پاک نے جہاں پر بھی عیسیٰ السلام کا ذکر کیا ابن مریم کے اعتبار سے کیا۔ دوسرا اس وجہ سے بھی کیا کہ چونکہ آپ کے والد نہیں تھے، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا، اس لیے والدہ ہی کی طرف ان کی کن کے بیٹا ہونے کی نسبت ہوتی تھی۔ ایک بات تو ان کے حوالے سے ہوتی ہے۔ اب اگلی بات، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اونچی جگہ پر ٹھہرایا، ربوہ کہتے ہیں اونچی جگہ کو۔ اس کی دو صفات بیان کی، ذات قرار و معین، یعنی اونچی جگہ ایسی کہ ذات قرار ٹھہرنے کے لائق تھی، اور وہ معین جہاں پانی جاری ہوتا تھا۔ معین چشمے، عین چشمے کو کہتے ہیں معین، مانے جہاں سے پانی نکلنے کی جگہ ہو، یعنی چشمہ۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اب ذرا اگلی بات سمجھ لیجیے گا، بڑی اہم بات ہے۔ جب فتنہ قادیانیت اٹھا قادیان سے اور اس نے عروج پایا تو پاکستان بننے کے بعد یہ بدبخت، یہ فتنہ یا اس فتنے کے ماننے والے لوگ ضلع سرگودا میں، یہ جو چناب کا دریا ہے، ہاں لاہور کے قریب ضلع سرگودا لگتا ہے، یہ چناب کے دریا کے قریب ہی ایک اونچی سی بستی ہے، اونچی سی جگہ ہے، اس جگہ میں آ گئے۔ اب اس جگہ کا نام انہوں نے اس وقت منتخب کیا ربوہ۔ کیا نام منتخب کیا؟ ذرا غور سے سنیے گا، یہ ربوہ اس جگہ کا نام انہوں نے منتخب کیا، کیوں؟ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ السلام فوت ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں، قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ السلام فوت ہو گئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تو ہو گئے فوت ان کے عقیدے کے مطابق، حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے۔ اس کی تعویل انہوں نے یہ کی، یا اس کے حوالے سے اپنی ملمت سازی یہ کی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کے قریب آنے کا حضور نے پیشن گوئی فرمائی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے بلکہ تمثیل عیسیٰ ہے، مثل عیسیٰ آئیں گے، عیسیٰ نہیں آئیں گے۔ عیسیٰ تو فوت ہو گئے، عیسیٰ تو فوت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، مثل عیسیٰ آئیں گے، اور مثل عیسیٰ جو آئیں گے وہ قرب قیامت میں آئیں گے۔ تو قرب قیامت اب ہے، لہٰذا وہ جو مثل عیسیٰ ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی، یہ مثل عیسیٰ ہے۔ اچھا، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکا، کبھی وہ کہتا ہے میں مثل عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں خود ہی عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے نہیں میں مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں نبی کے سائے میں آ کر کے نبی کے سرپرستی میں ایک ذلی نبی ہوں، ان کے سائے میں ایک نبی ہوں، اور کبھی کہتا ہے کہ نہیں میں بروزی نبی ہوں، یعنی میں بذات خود میں مبعوث کیا گیا ہوں، میں نبی ہوں۔
مختلف قسم کے دعویٰ جات، اور یہاں تک اس نے دعویٰ کیا کہ میں ہی الہ ہوں، وہ جو خدائی کا تصور وہ میں ہی ہوں۔ پر اللہ اس کی قبر پہ کروڑ لعنتیں فرمائے اور اس کو کروٹ کروٹ لمحہ لمحہ اپنے سخت ترین عذاب میں جکڑ۔ اس بدبخت کا عقیدہ اور نظریہ اس نے جو لوگوں میں ڈالا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے عقائد کے حوالے سے نہیں بات کرنا چاہتا۔ ربوہ نام کی انہوں نے جگہ منتخب کی، اونچی سی تھی، اس کا نام انہوں نے ربوہ رکھ لی۔ ربوہ کیوں رکھا؟ اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اونچی جگہ پر قرار دیا گیا اور ان کی بستی کا نام قرآن پاک میں موجود ہے، تو جو مثل عیسیٰ ہے اس کی بستی بھی یہی ربوہ ہے، اس کا نام بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، جس طرح ہم مسلمان مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے اندر دفن ہونا اپنی زندگی کے بعد جو اگلی زندگی ہے اس کے لیے ابتدا کے اعتبار سے سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں اور نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے تصورات ہیں، اس سے کہیں زیادہ تصور ان لانتیوں کا یہ ہے کہ ہمیں ربوہ میں جگہ مل جائے، ربوہ میں جگہ مل جائے۔ اچھا، اس جگہ کا نام ربوہ اس لیے رکھا، یہ اونچی جگہ پہ تھی۔ اچھا، اس کے ساتھ دریائے چناب قریب ہی بہتا ہے، تو انہوں نے کہا دیکھیں جی ربوہ ہے، اونچی جگہ ہے، پانی بھی ہے، تو قرآن پاک میں اس بستی کا ذکر آیا ہے، اور یہی وہ بستی ہے جو ابن مریم کی تھی، اور ابن مریم کی جو بستی تھی اسی طرح کی بستی اللہ نے مثل عیسیٰ کو بھی دی، مثل عیسیٰ کو بھی، یعنی مرزا قادیانی کو بھی دی، علیہ اللعنت، اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ یہ بدبختوں نے عقیدہ، تو یاد رکھیے کہ یہ ربوہ نام کی بستی جب انہوں نے منتخب کی، اس کے بعد اہل علم نے، علماء کرام نے 1974 کے جو سلسلہ بنا پارلیمنٹ سے ان کے کفر کا جب فیصلہ ہوا، اس کے بعد اہل علم نے بڑا زور لگایا مختلف چیزوں پر، ان کی ایک ایک نشانی کو مٹانے کی کوشش کی۔ الحمدللہ اس بستی کا نام جو کہ انہوں نے ربوہ رکھا تھا، قانونی طور پر اس بستی کا نام اب چناب نگر منتخب ہو گیا۔ چناب نگر، اگرچہ ہم اہل سنت اب بھی اس کو اسلام نگر کہتے ہیں، لیکن چونکہ وہاں پر بالکل اسی جگہ پر ان کے جو ایریا ہے، ان کی جو بستی ہے، اس بستی کے بالکل قریب الحمدللہ عالمی مجلس ختم نبوت کا بنیادی مرکز ہے، اور اس مرکز میں سالانہ طور پر بہت بڑا ایک پروگرام ہوتا ہے جہاں پر سینکڑوں علماء کرام کی دستار بندی بھی ہوتی ہے، اور وہاں پر علماء کرام کی شرکت ہوتی ہے، عوام الناس ایک کثیر تعداد میں شریک ہوتے ہیں، اور جب یہ وہاں جاتے ہیں نا تو یوں سمجھ لیجئے کہ قادیانی جماعت کا فرقہ تو نہیں کہہ سکتے اس کو، قادیانی جماعت کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، وہ معاملہ ایسا ہے کہ ان کے یوں سمجھ لیں کہ جسم کے اندر سے پانی خشک ہو جاتا ہے، میں وہ گندا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، پانی خشک ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ ہماری طرف مل مڑ کر کے تھوک ہی نہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ سے میں بتانا ضروری سمجھتا تھا کہ قادیانیوں نے بھی دھوکہ دہی سے کام لینے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ اہل علم کی محنتوں اور کوششوں کے نتیجے میں پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے قانونی طور پر اس جگہ کا نام چناب نگر رکھ دیا۔ اب ربوہ اس کو کہنا قانونی جرم ہے، ربوہ اس جگہ کو نام کہنا کیا ہے؟ قانونی جرم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب